اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہے ہمارے پاس جو سورہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا، آج ہم 2-3 اور صورتیں جو ہیں ان کا ایک دفعہ صرف ترجمہ دیکھیں گے، تو آپ تھوڑا سا اس پہ فوکس کیجئے گا، باقی دوسری صورتوں پہ۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیے ان کا کنیکشن جو ہے نا، کیونکہ ہم نے یہ صورتیں بھی پڑھنی ہیں، تو قل هو اللہ احد جو ہے نا اس کا ساری صورتوں کے ساتھ ایک کائنڈ آف کنیکشن ہے۔ تو وہ کنیکشن جو ہے نا اگر ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یہ سورہ یہاں پہ کیوں آئی، یہ سورہ یہاں پہ کیوں آئی، کیوں وہ جو ایک فلو ہے وہ کیوں نہیں ہے، رائٹ؟ تو اگر صورتوں کے اندر اگر آپ کنیکشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھ لیں تو وہ ایک اشکال جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو سورہ ہے نا ہم آج جو دیکھ رہے ہیں، صرف ترجمہ اس کا دیکھنا ہے، تو وہ ہے سورہ کوثر، رائٹ؟ قرآن کی جو ہے سب سے چھوٹی سورہ، سورہ کوثر جو ہے، اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے۔ یہ ہمارے پاس سورہ کوثر ہے، رائٹ؟ اس کی صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے، یہ والی آیت سمپل ہے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت میں ایک گفٹ دے رہے ہیں، وہ کون سا ہے؟ کوثر ہے۔ اس کے بعد 2 چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک یہ کہ جو ہے نماز پڑھیں صرف اللہ کے لیے ہی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیکریفائس بھی اسی کے لیے کی جائے۔ لیکن اس کے بعد جو تیسری چیز ہے نا وہ یہاں پہ مینشن کرنے والی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والی آیت جو ہے، تو اب ہوا کیا، آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، جو پہلے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور اس کے بعد پھر عبداللہ، دونوں بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرے بیٹے ابراہیم، وہ بھی پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے چھوٹی عمر کے اندر ہی۔ تو اب مشرکین مکہ جو ہے نا وہ تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کو دکھ پہنچے، تو یہ بھی ایک بڑا دکھ تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو بہت سارا روکا ہے کہ اپنی دعوت سے، اور آپ جو بتوں کو برا بلا کہتے ہیں اس سے رک جائیں، لیکن آپ نہیں رکتے، تو چلو تھوڑی دیر ہے، ان کی اولاد تو ہے کوئی نہیں۔ اب یہی تھا کہ ان کی اولاد تو ہے کوئی نہیں، تو یہ ختم ہوں گے تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی دعوت بھی چلو جو وہ ختم ہو جائے گی، رائٹ؟ تو انہوں نے اس کے اوپر جشن منائے اور اس کے اوپر جو ہے مٹھائیاں بانٹی اور یہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہے نا وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت دکھ ہوا، تو اللہ پاک یہاں پر جو ہے نا کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے نا، جو اس پہ جشن منا رہا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اصل میں اس کے ساتھ یہ ہوگا، چہ جائے کہ اس کی اولاد ہے لیکن اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، رائٹ؟ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور اپوزٹ یہ ہے کہ بے شک آپ کی بیٹیاں باقی رہی ہیں لیکن آپ کا نام لینے والے قیامت تک جو ہیں وہ باقی رہیں گے، رائٹ؟ تو یہاں پر یہ والی آیت جو ہے نا اس کو دیکھنے والا ہے، دیکھیں تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، یہ سورہ کوثر ہے اور اس کی یہ آیت ہے۔ یہاں پر اللہ پاک دفاع کر رہے ہیں کن کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک دفاع کر رہے ہیں کن کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کس طرح سے دفاع کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ دیکھیے وہ اللہ پاک کیسے دفاع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اصل تو ان کی اولاد نہیں ہوگی، اصل آپ کا نام لینے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ دفاع کر رہے ہیں اس وقت جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، تو اللہ پاک آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا، رائٹ؟ اچھا، اب جو نیکسٹ سورہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس کو میں ریلیٹ کروں گا وہ آپ کے پاس قل واللہ احد جو ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ آپ کے پاس دوسری جو نیکسٹ سورہ ہے، سورہ کافرون ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا ایک بہت گہرا جو ہے ریلیشن ہے کس کے ساتھ؟ جو آپ کے پاس قل واللہ احد ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں سے ایک ریلیشن یہ ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کا عادت مبارک تھی کہ بعض موقعوں کے اوپر، جیسے جمعے کا دن ہے، جیسے فجر کی نماز ہے فرائیڈے کی، ان کے اوپر بعض خاص صورتیں آپ خاص نمازوں کے اندر جو ہے نا مختص تھی آپ پڑھتے تھے۔ جیسے جمعے کے اندر آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ، ہاں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، اور پھر
پہلی میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعہ کے اندر جو ہے سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. اسی طرح جو وتر کی نماز ہے اس کی پہلی رکعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری کے اندر سورہ غاشیہ اور تیسرے میں قل واللہ احد یہ پڑھتے تھے. اور جو آپ کی فجر کی نماز ہے جمعے والے دن، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ اور پھر اس کے ساتھ سورۃ دہر جو ہے وہ ملا کے پڑھتے تھے. تو آپ کا بعض اوقات معمول تھا، بعض اوقات آپ سورت پڑھتے ایسی صورتیں جو ہیں وہ ملا کے پڑھتے تھے. تو آپ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو نماز تھی نا، فجر کی فرض جو ہیں اس سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں، ان سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بھی ڈر ہو نا کہ باہر جو ہیں گھوڑے تمہیں اپنے ٹاپوں کے نیچے جو ہے رون دیں گے، تب بھی جو ہے تم فجر کی سنتیں جو ہے نا وہ پڑھا کرو. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے افضل ہیں یہ 2 رکعتیں. کون سی؟ جو آپ صبح سنت پڑھتے ہیں اس کی فجر کی. تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اکثر اوقات جو ہے نا یہ جو ہیں کل یا ایھا الکافرون پہلی رکعہ کے اندر اور دوسری رکعہ کے اندر جو ہے قل واللہ احد جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو آپ دیکھیں گے ان کا آپس میں کیسے ریلیشن ہے، اسی لیے اس سورہ کو بھی بتانا جو ہے تھوڑا سا مقصود ہوا یہاں پر، رائٹ جی. اور اس کے علاوہ بعض اوقات آپ اگر اللہ پاک آپ کو حج عمرے پہ لے جائے تو وہاں پر آپ جب طواف کرتے ہیں نا، طواف کے بعد بھی جو 2 رکعہ پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان 2 صورتوں کو پڑھتے تھے، ایک قل یا ایھا الکافرون اور پھر قل واللہ احد، رائٹ. آپ دیکھیں گے جب یہ دونوں آپ کو ترجمے سے پتہ چل جائیں گی کہ ان کا کتنا زبردست کمبینیشن ہے، رائٹ. تو آپ کو بھی جو ہے اپنی نماز میں جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں، رائٹ. تو اب یہ جو آپ کے پاس سورہ کافرون ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دیکھیے قل. اب آپ دیکھیں جو آج سورہ ہم نے پڑھنی ہے اس میں بھی قل ہے، اس میں بھی قل ہے، رائٹ. تو ایک تو ریزمبلنس یہاں پر ہی ہوگی کہ دونوں کے اندر قل ہے. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں لوگوں سے کہہ دیجئے، رائٹ. تو قل یا ایھا الکافرون یہاں پہ مخاطب جو ہیں وہ کافر ہیں، او ڈس بلیورز، رائٹ. اے پیغمبر، اے کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر 2 جملے جو ہے نا ان کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اگر سمپل آپ کو بتاؤں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. سمپل اسی کو 2 دفعہ دہرایا ہے، رائٹ. دیکھیے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں عبادت کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اے خدا کی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ کہہ کر پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. دیکھیے آپ دیکھ لیں نیکسٹ 2 آیتوں میں بھی یہی ہے. اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور پھر تم جن کی عبادت کرتے ہو میں نے ان کی عبادت نہیں کرنی، رائٹ. اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا، پھر آخر میں یہ کہا کہ تمہارے لیے تم اپنے دین پہ ہم اپنے دین پہ، رائٹ. اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پر یہی کہا نا کہ دیکھیے تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور پھر کہا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، رائٹ. اب کوئی پوچھ سکتا ہے، اب یہاں پر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں نا بتایا. دیکھیے آپ یہ آپ کے سامنے آیت لکھی ہے جس میں کہا کہ میں جن کی عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، رائٹ. لیکن اب پوچھنے والا یہ پوچھے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ اسٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں. جی آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو پھر ادھر سے جواب آئے گا وہ جو آپ کے پاس سورہ آ رہی ہے، رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں نا، رائٹ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں کسی کی، لیکن یہاں پر جو ہے نا نام نہیں مینشن کہ کس کی عبادت ہوتی ہے، رائٹ. تو اسی لیے اس کو مینشن کرنے کے لیے آپ ایسے سمجھیں کہ مشرکین مکہ نے آ کے پوچھا بھائی جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عبادت آپ نہیں کرتے، ان کی جو جن کی ہم کرتے ہیں وہ تو ہم ان کو جانتے ہیں، یہ 360 بت ہیں، لیکن آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کا آپ انٹروڈکشن تو کرائیے کہ وہ ہے کون، کہ جس کی عبادت آپ صرف کرتے ہیں اور جس کے دین کے اوپر آپ ہیں، رائٹ. تو اس کے انٹروڈکشن کے لیے نا
وہ جو قل واللہ احد جو ہے وہ نازل ہوئی، رائٹ. یہ ایک ریلیشن ہے اس کے اندر. دوسرا ریلیشن یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی آپ کے پاس ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کے پاس جب بھی آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا، دیکھیں جیسے ایسے ہے کہ آپ نے کوئی گھر جو ہے بلٹ اپ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو جگہ ہوتی ہے نا، جیسے کوئی بھی جگہ ہو، اگر ادھر جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ ویران جگہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر جو جتنی چیزیں ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں. جب ان ساری چیزوں کو ریموو کر لیتے ہیں نا، بالکل پلین ہو جاتی ہے ساری کی ساری زمین، تو اس کے اوپر پھر جو ہے نا وہ کوئی چیز بلٹ اپ ہوتی ہے، رائٹ، کوئی چیز بلٹ اپ ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیے اگر آپ نے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جتنی آلودگی ہوتی ہے، جتنی ساری ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس سب کو ریموو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی جو وہاں پہ جو ہے بلٹ اپ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی رول آ رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کا دل جو ہے نا بھرا ہوا ہے آلائشوں کے ساتھ اور طرح طرح کی جو ہے برائیوں کے ساتھ، تو وہاں پر اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنے دل کے اندر اچھائی لے لیں، مطلب اللہ کا ظہور ہو، اللہ کی تجلی وہاں پہ پڑے، آپ کا دل پاک صاف، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا اس کو ایمٹی کرنا پڑے گا، اس کو پاک کرنا پڑے گا، رائٹ. تو اس کو پاک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے اندر نور اور اس کی تجلیات جو ہیں اس کے اندر آئیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سورہ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دل کا گھرانہ ہے نا، یا دل کا گھرانہ ہے، یا آپ کی جو سوچ ہے اس کو، اور آپ کا جو عقیدہ ہے اور آپ کا بلیف جو ہے اس کو پاک کیا جا رہا ہے، اس کو پاک کیا جا رہا ہے، اس کو صاف کیا جا رہا ہے. جب وہ صاف ہو جائے گا نا تو پھر کسی کا عکس آئے گا، رائٹ، پھر اس کے اندر کسی کا عکس آئے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں، اگر یہ پیپر ہے نا، پیپر جو ہے پورا بھرا ہوا ہو، رائٹ، آپ کے پاس پیپر پہ لکھا ہوا ہے کچھ، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھائی جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ختم کر کے جو ہے نا اپنی نئی کہانی اس کے اوپر لکھیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس کو اریز کرنا پڑے گا، رائٹ. اگر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ لکھنے لگ جائیں گے، رائٹ، تو وہ سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس کے لیے پہلے جو ہے نا اس کو آپ اریز کریں گے جو کچھ لکھا ہوا ہے. جب وہ پوری طرح اریز ہو جائے گا تو اب اس کے بعد جو ہے نا آپ پھر کیا کریں گے، جب وہ اریز ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ جو ہیں جو نئی سٹوری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے لکھیں گے. تو اس سورہ کے اندر یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا جو پیج، جو بھی علائشیں انسان کے دل کے اندر تھی، ان کے پاس تھی مشرکین، وہ اس کو ریموو کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا کہانی لکھی جائے گی. اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا جائے گا تعارف کس کا، اس الہ کا جس کی تعریف جو ہے اس کے اندر آ رہی ہے، رائٹ. تو یہ کنیکشن ہو گیا، رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں نا قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد، رائٹ. اس کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، قل واللہ احد کو پڑھتے تھے اس کے کمبینیشن کے ساتھ. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیا، یہ جب ہم اس پہ آئیں گے تو اس کو اور جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. تو یہ سورہ بھی آپ کو جو ہے کلیئر ہوگی، رائٹ. تو اصل میں یہی دو صورتیں جو ہیں یہ بتانے کا مقصد تھا. تو آپ جو ہماری اصل سورہ ہے نا اس کے اوپر آتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، رائٹ. سمپل سی سورہ ہے، صرف 4 اس کے اندر آیتیں ہیں، رائٹ. اچھا، تو ہم جیسے پہلے سٹارٹ کیے تھے تو آسا آپ کو میں نے اس کے اندر ربط بتا دیا. اچھا، اس سے جو پچھلی سورہ ہے نا وہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھا ابو لہب، اس کے بارے میں ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں اور اس کا مال اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس نے کسی قسم کا اس کو کام نہیں دیا، اور وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے نا جہنم کے اندر چلے گا. اور صرف اب خود نہیں جائے گا بلکہ اس کی بیگم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی تھی طرح طرح سے، وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، رائٹ. تو جس طرح وہ لکڑیاں باندھ کے لاتی تھی نا اپنے گلے کے اندر، تو یہ ان کا گلے کے اندر لکڑیاں باندھ کے لاتی تھی رسی کے ساتھ، تو قیامت کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے قرآن کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کا نام لے کے اللہ پاک نے نا بتایا، اس کی پنشمنٹ بتائی، وہ ابو لہب ہے، رائٹ. پورے قرآن میں ایک شخص ایسا ہے جس کا نام لے کے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ بتایا. اصل تو نام اسی کا، اس کی کنیت جو ہے نا وہ لے کر اس کا جو انجام جو ہے نا وہ بتایا، باقی کسی کا نام نہیں لیا اس طرح سے جس طرح ابو لہب کا لیا. تو اب اس کی ہلاکت اس سے پچھلی سورہ میں آ رہی ہے، تو اس سورہ میں یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ وہاں پر اس کی ہلاکت ہوئی نا،
اور اس کی ہلاکت ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے جو اللہ کا تعارف اس میں آ رہا ہے نا اس سورہ کے اندر قل اللہ واحد کے اندر، وہ اللہ کے تعارف کو پہچانا نہیں، جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ تو یہ آپ ریلیشن دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ کا اس سورہ کے ساتھ ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا سورہ اللہب آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ اللہب ہے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں نا دیکھیں آپ قرآن کو اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا بعض صورتیں تو ایسی زبردست طریقے سے ہیں کہ ان کا آخری جو ہے نا، اگر آپ شاعری بھی دیکھیں تو شاعری کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ بیت رکھتے ہیں نا تو آخر والے جو ہے نا وہ میچ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ جیسے اس کی خوبصورت مثال جو ہے نا سورہ مریم ہے، سورہ مریم تقریباً پوری کی پوری آخر پہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ الف کے ساتھ، جیسے ہے نا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا یہ آئے گا اور یہ پوری سورہ میں چلے گا، رائٹ؟ سورہ مریم سٹارٹ ہوتی ہے نا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال ربی انی وهن العظم، تو یہ سارا اس طرح سے جاتی ہے۔ تو اس سورہ کے اندر آپ اگر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیے کیا آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، سٹارٹ ہو رہی ہے نا وَتَب، یہ آپ اگر اس کو دیکھیں یہاں پر، یہ آپ کے پاس وَتَب، پھر کسب، پھر لہب، پھر آپ کے پاس حطب، پھر آپ کے پاس مسد، رائٹ؟ اور اس کے بعد جب آپ نیکسٹ سورہ میں چلے گئے ہیں، رائٹ، نیکسٹ سورہ کے اندر آپ چلے گئے، یہ آپ کے پاس یہاں پر کیا احد، پھر صمد، پھر یولد، پھر احد، رائٹ؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کے اندر سیکوینس ہے، right؟ ابھی دوبارہ ایک دفعہ دیکھیے، یہ ہے وتب، کسب، لہب، حطب، مسد، پھر آپ کے پاس احد، صمد، یولد، احد، تو یہ ایک سیکوینس ہے، رائٹ؟ یہ جو ہے نا اس کو ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے، ہم اس لیے سمجھ سکتے ہیں اگر ہمیں شوق ہو شاعری کا، بعض شاعر جو ہوتے ہیں جب بھی وہ ملاتے ہیں تو قافیہ ملتا ہے تو ایک ردم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو کھلی شاعری ہوتی ہے آپ نے دیکھا نا اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، جو آزاد شاعری ہوتی ہے جس کے اندر یہ آپ قافیے وغیرہ جو ہے نا یہ نہیں ملاتے، رائٹ؟ تو یہ پچھلی سورہ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا ہو گیا۔ تو اب جو ہماری یہ سورہ ہے نا، اور چلیے اس سے پہلے یہ سورہ جو ہے نا، آج آپ جب یہ سورہ پڑھیں گے نا تو آپ نے جو نیکسٹ سورہ پڑھی ہے نا آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی۔ میں آخر میں اس کا ریلیشن جو آخری دو صورتوں ہیں نا ان کے ساتھ بھی کروں گا، تو آپ دیکھیے گا کتنا زبردست قسم کا ریلیشن ہے اس سورہ کا باقی جو دو صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس سورہ کو اگر آپ ملا لیں گے ان دو سورہ کے ساتھ، دیکھنا کتنا زبردست کمبینیشن جو ہے وہ بنے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے تھے، رائٹ؟ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا، چلیں اس کا کمبینیشن آخری دو صورتوں سے ایسے ہے، جی آپ کو میں نے بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، جی جو آپ کے اذکار تھے نا صبح کے اور شام کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے اذکار تھے اس کے اندر وہ یہ تو تھا ہی کہ آپ قل اعوذ برب الفلق کہتے تھے، قل اعوذ برب الناس کہتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا بعض اوقات آپ قل اللہ احد اللہ الصمد یہ سورہ جو ہے یہ بھی ملا لیتے تھے، رائٹ؟ تو آج آپ جب یہ پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیسے کمبینیشن ہے ان دو صورتوں کے ساتھ۔ اسی طرح جب آپ رات کو سوتے تھے تو بعض اوقات اس کو بھی ساتھ جو ہے وہ ملا لیتے تھے، رائٹ؟ بعض روایتوں میں آیا، بعض میں صرف وہ دو آئی ہیں، بعضوں میں یہ بھی ساتھ جو ہے اس کے ملا لی۔ اس کے علاوہ جب اما عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ رہی تھی نا، آپ بیمار تھے، تو اس میں بھی اس کو ملایا تھا ان دو صورتوں کے ساتھ۔ تو آئی تھنک ان کا ریلیشن ہے، آپ ریلیشن ایسے بھی ہے کہ دیکھیں کل ہے، پھر اس میں کل ہے، پھر اس میں کل ہے، جو چوتھا کل ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، رائٹ؟ تو یہ بعض اوقات اکثر جو ہے نا چاروں کل، بعض اوقات لوگ اس کو فریم بھی کرتے ہیں، تو آپ اگر ان کو پڑھیں گے نا، کبھی یہ تو کسی نے پوچھا نہیں بھئی یہ سارے کے سارے کل جو ہیں ایک جگہ اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے ان میں کل جو ہے وہ آبویس ہے، وہ ریزمبلنس ہے، لیکن اور کیا اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے کہ یہ چاروں کل جو ہیں جو ترتیب کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب آپ ان چاروں کو پڑھ لیں گے آپ کو ان کا ریلیشن جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا، رائٹ؟ اچھا اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، اس کے ہم نے دو فضائل جو ہیں وہ بھی دیکھ لیے قل اللہ احد کے۔ جی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ صبح شام جو ہے اس کو پڑھتے تھے، سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھتے تھے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر بھی یہ پڑھتے تھے، رائٹ؟ تو اگر آپ دیکھیے اور کتنے اذکار ہوتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں بھئی اذکار بتائیں، اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں پڑھتے نا، صرف یہ تین صورتیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔
صبح 3 پڑھ لیجئے، شام کو 3 پڑھ لیجئے، سوتے ہوئے 3 پڑھ لیجئے، رائٹ؟ تو آپ یہ دیکھیں گے بعض اوقات لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، ابھی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب آئیں، بعضوں کو خواب بھی آتے ہیں، لیکن خوابوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اکثر یہی ہوتا ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے بھئی نیند پوری نہیں ہوئی، نیند پوری نہیں ہوئی، اسی طرح اٹھ کے پھر کام پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ پڑھیں گے نا تو اللہ پاک آپ کی نیند کے اندر برکت دے دیں گے، جہاں پر آپ کی نیند پوری ہوتی تھی نا 7-8 گھنٹے میں، تو بعض اوقات اگر آپ لیٹ بھی سوئے ہیں تو 5-6 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ پڑھ کے جو ہے وضو کر لیا، یہ پڑھ لیا اور پھر اپنے جسم پہ پھیر لیا، رائٹ، آپ اس کی برکت خود جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، رائٹ۔ صبح اگر آپ اٹھ نہیں پاتے نماز کے لیے تو کم از کم ایک دفعہ آپ اٹھیں گے ضرور، بے شک پھر بعد میں آپ خود ہی سو جائیے، لیکن ایک دفعہ جو ہے نا آپ ایک دفعہ اٹھیں گے ضرور۔ سب سے پہلے تو ہے نا مشرکین مکہ، اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب جیسے نازل ہوگی نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اس میں کہا جا رہا ہے بار بار کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، تو وہ لوگوں نے پوچھا بھئی آپ وہاں پہ تو کلیئر نہیں ہے، رائٹ، وہاں پہ تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ پلیز بتا دیجئے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ بھئی کون سا ایسا خدا ہے کہ جو ہمارے 360 خداؤں سے بہتر ہے، رائٹ؟ تو مشرکین مکہ نے آ کے پوچھا، اور بعضوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے، ان کے تو جتنا دماغ تھا نا، جتنی سوچ ہوتی ہے اتنا ہی انسان پوچھتا ہے، تو انہوں نے آ کے پوچھا بھئی وہ کیسا خدا ہے کہ یہ ہمارے 360 اتنے بڑے بڑے ہم نے جو ہے بنائے ہیں، اتنی بڑی بڑی حیت والے بنائے ہیں، ان کے اوپر ہم وہ چڑھاتے ہیں، تو بعضوں کو تو ہم نے بڑے قیمت کے ساتھ بنایا، تو آپ کا خدا کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے؟ مطلب وہ کوئی اتنا اچھا ہے کہ سونے، ان کا اتنا ہی دماغ اوپر جاتا تھا نا، وہ کہتے کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے یا وہ کس کا لکڑی کا بنا ہوا ہے یا وہ کس طرح کا خدا ہے؟ بھائی ہمیں کوئی بتائیے تو صحیح، کوئی ایسا تصور تو دیجئے کہ جس طرح ہمارے پاس یہ بتوں کا تصور ہے، تاکہ جو ہے ہم اپنے ذہن میں تخیل کر سکیں اس کا، رائٹ؟ تو بعضوں نے اس طرح سے پوچھا، اور بعضوں نے صرف آ کے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بدو جو ہیں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا بھئی صف لنا ربنا، اپنا جو رب ہے جس کا آپ صبح شام جو ہیں جن کے بارے میں آپ بات کرتے رہتے ہیں، بھئی ان کی کوئی صفت تو بتائیے نا، بتائیے تو صحیح کہ وہ رب ہیں کیسے، رائٹ؟ تو اس کے جواب کے اندر یہ آیا، اور پھر بعض اوقات جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھی اپنے رب جو ہیں اس کے بارے میں بتائیے، اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سیدھا یہی سوال کیا کہ بھئی دیکھیے جو آج کل سوال آپ ادھر ادھر سنتے رہتے ہیں، رائٹ، وہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، وہ اس وقت ہی ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، تو پھر جو آپ کا خدا ہے اس کا کون خالق ہے؟ یہ آگے یہودیوں نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رائٹ؟ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں اکثر جو یہاں پر سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہو گیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کو غصہ آ گیا ہے، اور پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے نا جبریل امین جو ہیں وہ نازل ہوئے، رائٹ؟ اور یہ سورہ جو ہے یہ لے کر جو ہے آئے کہ آپ جو ہے نا یہ جو آپ سے بار بار چیزیں پوچھ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے، تو وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا کون خالق ہے؟ اب یہ سوال کیا تو اس کے جواب کے اندر جو ہے نا یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی، رائٹ؟ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اتنے جو ہیں شان نزول آپ نے سارے جو ہیں دیکھ لیے، رائٹ؟ تو اس میں اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلب یہ آپ نے اتنے سارے جو ہے نا دیکھے، تو اس میں اصل کیا ہے؟ اچھا وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس میں ایسے بھی ہے کہ اچھا جب یہ آیت نازل ہو گئی نا اور پھر سورہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر سورہ پڑھی، ابھی یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا بات صرف سن لیتے، انہوں نے آگے سے اور اشکال کیا، جب یہ سورہ سن لی نا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو اپنے رب کا وصف بیان کیجئے، مطلب اس کی خلقت اور شکل و صورت کیسی ہے اور اس کے بازو کیسے ہیں اور اس کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ پوچھا۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی نا آپ نے اسی وقت پڑھ دی، رائٹ؟ آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، جبریل آئے، سورہ آپ نے پڑھ دی، اچھا بھائی تم پوچھ رہے تھے نا یہ لے لو سورہ، تو یہ جب سورہ انہوں نے سنی نا ابھی اس پہ چپ نہیں ہوئے، پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ ٹھیک ہے بھئی اس کا وصف بھی بیان کیجئے، اس کی خلقت کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے اور اس کے بازو کیسے ہیں اور اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔
اب جب یہ ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غصہ چڑھ گیا بھائی کہ، اور غصے کی حالت میں آ گئے، پھر جبریل امین پھر تشریف لائے اور آپ سے پہلے کی طرح گفتگو فرمائی اور آپ کے پاس جواب لے کر آئے جو انہوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا، یعنی آیت. اب آیت کون سی نازل ہوئی؟ وما قدر اللہ حق قدری، رائٹ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. اور پھر اللہ ڈرا رہے ہیں والارض جمیعا، قیامت کے دن جو ہے نا یہ بڑی بڑی آسمان زمین بھی اللہ کی مٹھی کے اندر ہوں گے، رائٹ. تو اللہ نے آخر میں یہی کہہ دیا کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی تم لوگوں نے نہیں کی، رائٹ. تو یہ آپ آج کل سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھی ہم بڑے سوال لیں، یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ یہودی جو تھے نا انہوں نے اس وقت ہی کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رائٹ. تو یہ سارا شان نزول آپ نے دیکھا، بعض کا یہودی آ رہے ہیں، بعض کا مشرکین آ رہے ہیں. اب اصل سوال یہی تھا، دیکھیے کہ مختلف مواقع کے اوپر دیکھیے کوئی اگر نیا بندہ آ رہا ہے، آنے کے بعد کہے گا نا کہ بھئی اچھا جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس رب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، یہ آبیس قسم کا بالکل سمپل قسم کا جو سوال ہے، تو اس کے انٹروڈکشن کے لیے آپ اس کو بتا دیتے، رائٹ. اب بے شک آپ مدینہ میں آگے اگر کوئی پوچھتا تو آپ بار بار بتا دیتے، رائٹ. تو شان نزول میں دیکھیے آپ صرف اس سورہ میں نہیں ہے، بے شک آپ کوئی تفسیر بھی پڑھ لیں گے نا، جب اس میں اختلاف ہوتا ہے نا، بعض اوقات کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی، بعض اوقات کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی، تو وہ اختلاف اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مکہ میں نازل ہو گئی ہو لیکن مدینہ میں کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ پڑھ دی ہو، رائٹ. آج کل آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات کرتے کرتے جو ہے نا کسی شاعر کا جو ہے نا وہ شعر پڑھ دیتے ہیں، بے شک وہ غالب کا ہو، بے شک علامہ اقبال کا ہو، اور بے شک جو ہے وہ کسی اور کا جو ہے شعر ہو. تو اگر جو ہے آپ خود سے شاعر ہوں، رائٹ، تو کوئی سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو موقع محل کے مطابق جو ہے نا یہ ابھی سے فی البدی شعر بنا کے پڑھ دیا ہے، رائٹ. اگر کسی کو نہیں پتا، دیکھیے اگر کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کسی اور شاعر کا کلام تھا اور آپ خود سے شاعر ہیں اور آپ اس طرح سے شعر پڑھتے رہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کوئی شعر پڑھیں گے نا تو سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ شعر انہوں نے ابھی سے بنایا ہے، رائٹ. تو بعض اوقات اگر کسی صحابی کو یا جو نقل کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سورہ پہلے نازل ہو چکی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ اس کو ایویڈنس کے طور پہ پڑھ رہے تھے، رائٹ، لیکن سننے والے نے یہ سمجھا کہ سورہ ابھی نازل ہوئی، مطلب ابھی سورہ نازل ہوئی، رائٹ. تو یہ ایک اگر آپ قاعدہ سمجھ لیں گے نا کہ جب بھی اختلاف ہوتا ہے نا، بعض کا وہ کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں دونوں دفعہ نازل ہوئی، تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے، رائٹ. تو اس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، رائٹ. تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نے سوال کیا ہو، مشرکین مکہ نے بھی کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی بدو آیا ہو اس نے بھی سوال کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہودی جو ہیں انہوں نے بھی سوال کیا ہو، رائٹ. اچھا، تو یہ تو سوال آپ یہ ہے کہ آبیس قسم کا تھا. دوسرا اس کا ایک اور بھی بڑا جو ہے نا وہ تھا سبب کہ انہوں نے کیوں کیا، کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پہلے ادیان تھے نا ان کے اندر ایک بہت بڑی زیادتی کی جاتی تھی. وہ زیادتی کیا تھی، رائٹ، جو آج کل کے ادیان میں بھی کوئی نہیں کرتا. تو وہ زیادتی کیا تھی، مطلب یہودی جو تھے ان کی طرف سے اللہ پاک کی ذات کے اندر شرک کیسے ہوتا تھا. جی، ان میں سے بعض جو ہے نا وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام وہ ہیں جن کا قصہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی پوری جو ہے وہ برباد ہوئی ہے. تو انہوں نے بس اللہ سے یہی کہا کہ اللہ آپ زندہ کرنے پہ قادر ہیں، تو یہ کس طرح سے آپ ان کو زندہ کریں گے. تو اللہ پاک نے صرف دکھانے کے لیے نا ان کو موت دے دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو 100 سال بعد زندہ کیا، پھر ان کا گدھا جو ہے وہ زندہ ہوا. تو وہ عزیر علیہ السلام ہے. تو جن کو بعض یہودی کے جو گروہ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، رائٹ. قرآن میں بھی کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، رائٹ. سورۃ توبہ میں اللہ پاک گلہ کر رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ان کے اندر تھا. اب جو عیسائی تھے ان کا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کیا کہتے تھے اسٹریٹ فارورڈ کے جو ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں اللہ کے بیٹے، ان کا یہ کانسیپٹ تھا. اس کے علاوہ جو ہے مشرکین مکہ، رائٹ، مشرکین مکہ کا کیا کانسیپٹ تھا، وہ جو ہے نا ملائکہ، یہ سارے ملائکہ ان کو اللہ کی بیٹیاں کنسیڈر کرتے تھے، رائٹ. جو آپ کے پاس وہاں پہ تو ابھی بھی آپ جو ہندو ہیں انہوں نے بھی طرح طرح کے نا ان کا بھی جو بالکل وہی والا کانسیپٹ ہے، رائٹ. تو ہر جو مندر ہے اس کے اندر علیحدہ علیحدہ مورتی ہے، رائٹ. انہوں کی ایک مورتی یہ اور دوسری مورتی وہ، بالکل کانسیپٹ انہی کی طرح، کس کی طرح،
جو تھے وہ مشرکین مکہ کی طرف ہر چیز کے لیے جو ہے نا ان کی علیحدہ سے مورتی ہے، ایک کالی ماتا اور فلاں ماتا اور سارا. اور اسی طرح جو ایرانی تھے نا ایران کے اندر، ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا. ان کے بہت سارے بت تھے. اصل بڑے جو بت تھے نا، ایک کہتے تھے ایک خیر کا بت ہے اور ایک شر کا بت ہے، رائٹ. تو یہ پورے کے پورے کانسیپٹ جو سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے، ان کی تردید کے اندر جو ہے نا یہ اللہ پاک کو سورہ جو ہے یہ نازل کرنی جو ہے وہ ضرورت. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ جو ہے تو بالکل سمپل سی 4 آیتوں والی، لیکن اس نے کس طرح سے جو ہے نا اس سارے جو پورا کانسیپٹ تھا اس کو جو ہے نا کور کیا، رائٹ. اور صرف یہی کہہ دینا، دیکھیے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے نا صرف کہ اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک کا کوئی بیٹا ہے یا اس طرح، تو بعض روایتوں میں کیا قرآن میں ہی ہے. دیکھیں سورہ جو آپ کے پاس آتی ہے نا سنا بنی اسرائیل، اس کے آخر کے اندر ہی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، رائٹ. کہ یہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کا بیٹا ہے، رائٹ، تو یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان و زمین جو ہے نا، یہ اگر ہم آسمان زمین جو ہے نا اس کو ہم روک کے نہ رکھیں، اگر آسمان زمین بھی یہ سن لیں کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، right؟ تو یہ آسمان زمین جو ہے نا اگر ہم ان کو روک کے نہ رکھیں تو اس قول کو کہنے کی وجہ سے زمین میں جب یہ قول کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آسمان زمین بھی جو ہے نا تنشق الارض، وہ جو ہے زمین کے اوپر گر جائے اور زمین جو ہے یہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر یہ صرف سن لے کہ بھئی یہ اتنا بڑا جو ہے دعویٰ کیا جاتا ہے. دیکھیے اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو نا، رائٹ، زندگی میں ہو سکتا ہے کسی سے محبت ہو، جب تک آپ گھر پہ رہتے ہیں تب تک ہو سکتا ہے والدین سے محبت ہو، وہ تو آج کل تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ جب ہوتا ہے جب آپ خود والد یا والدہ بنتے ہیں تب پھر والدین کی قدر آتی ہے. لیکن پھر انسان یہی کہہ پاتا ہے کہ والدہ جیسی محبت جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب کوئی بھی آپ کا دوست ہو یا کوئی بھی ہو، اگر جو والدہ ہے نا ان کے بارے میں کوئی برا کہتا ہے، رائٹ، تو آپ اس کو جو ہے بیئر نہیں کر سکتے، رائٹ. فوری طور پہ آپ کی ایک فطرت ہے کہ آپ اس کا ریئیکشن جو ہے دیتے ہیں. تو اصل یہی ہے کہ آپ کو اگر کسی سے محبت ہے نا تو آپ اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں سن سکتے، فوری طور پہ آپ کا ریئیکشن آتا ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اب آسمان زمین جو ہے وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے اور ان کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اگر اللہ کے حق کے اندر کوئی ایسی چیز وہ سنتے ہیں نا تو ان سے وہ بیئر نہیں کیا جاتا، رائٹ. لیکن اللہ پاک ان کو کام ڈاؤن کر دیتے ہیں، رائٹ. لیکن اگر اللہ پاک وہ ان کو نہ روکیں، رائٹ، ان کو نہ روک کے رکھیں تو وہ ایسے ہے کہ آسمان نیچے گر جائے اور زمین جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، صرف اس کہنے کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، رائٹ. جی تو اسی طرح جو ایک بخاری کی جو ایک روایت ہے اس میں کہا کہ نا ابن ایزا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر. ہاں، کہ دیکھیے جب بھی اللہ پاک آپ قرآن پڑھیں گے نا تو ہر جگہ کے اوپر اللہ پاک یہ کہ بھی صبر کرو صبر کرو، جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا اگر آپ نے انتقام لینا ہی ہے تو صرف اتنا ہی لے لو. ولا ان صبر تم، لیکن اگر صبر کر جاؤ، لیکن فهو خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے. اور کئی جگہ پہ کہا کہ اگر آپ پہ کوئی مشکل آئے تو پھر صبر سے کام لیجئے اور نماز جو ہے اس کو پڑھیے، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ایک بندہ جو ہے نا جب جس پہ پڑھی ہوتی ہے نا، ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک عورت جو ہے نا اس کا بیٹا فوت ہوا، وہ قبر پہ کھڑے ہو کے نا دھاڑے مار رہی تھی اور رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھی صبر کیجئے صبر کیجئے. تو اس نے کہا بھائی تیرا تو بیٹا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس نے کہا بھائی اگر تمہارا بیٹا ہوتا نا، اگر تیرا بیٹا ہوتا تمہارا بیٹا ہوتا تو پھر تمہیں پتا چلتا، مصیبت میرے پہ آئی ہے تو یہ بڑا آسان ہے کہنا بھائی صبر کرو. تو اس نے ایسے کہہ دیا غصے میں، اس کو تو نہیں پتا تھا اللہ کے رسول. تو جب پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کو بتایا گیا بھئی یہ اللہ کے رسول تھے، تو آپ نے اس طرح، تو وہ دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ اصل صبر وہی ہوتا ہے کہ جب آپ پہ مصیبت آئے اس وقت انسان اپنے جو ہے نا ہورسز جو ہے نا ان کو ہولڈ کر کے رکھے. تو اصل تو جس پہ مصیبت آتی ہے نا وہی اس کو جانتا ہے. تو آپ پہ جب اگر یہ مصیبتیں ٹوٹتی ہیں نا اور اگر آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی یہی کہہ دیتا ہے کہ جی صبر کیجئے صبر کیجئے، تو آپ کہتے ہیں بھئی صبر صبر بڑا آپ کرتے ہیں، رائٹ.
بڑا آپ صبر کہتے ہیں لیکن مصیبت تو ہمارے پہ آئی ہے نا، تو صبر کرنا کوئی آسان نہیں ہے. تو یہاں پر صرف اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بارے میں جو ہے نا، جو حدیث ہے اس کی روح سے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی ان کو بڑی ایذا کسی نے دی، کسی نے تکلیف دی، رائٹ. لیکن اللہ پاک کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، تو اس سے بڑی ایذا اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کو نہیں سہ سکتے. تو یہ اللہ کی بردباری ہے نا، اللہ کی رحمانیت ہے. جیسا ہم نے دیکھا الرحمن الرحیم، کہ لوگ اس طرح کا دعویٰ دیتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک صبر کیے بیٹھے ہیں، رائٹ. تو یہ صرف معنی یہ تھا کہ جب اللہ پاک صبر کی تلقین کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک خود صبر کرنے والے ہیں یہ لوگوں کی ایذا کے اوپر، کہ وہ اللہ کا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ بناتے ہیں، رائٹ. تو اسی میں یہ کہ زیادہ کہا کہ ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں. لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں روزیاں دیتا ہے اور عافیت اور تنگ دستی عطا فرماتا ہے، رائٹ. اور اسی طرح بخاری کے اندر جو ہے نا، ایک اور روایت ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ لائق نہیں ہے، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اولاً اللہ نے مجھے پیدا کیا، ایسے پھر نہیں وہ لوٹائے گا. مطلب اللہ نے مجھے پیدا کر دیا اور دوبارہ مجھے نہیں لوٹائے گا. حالانکہ جو دوسری پیدائش ہے وہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، رائٹ. پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب پہلی دفعہ کوئی آپ کے پاس سیل فون آیا یا کسی نے لیپ ٹاپ بنایا، پہلی دفعہ چیز بنانی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. اس کے بعد تو ایک دفعہ ماڈل بن گیا، پھر تو کاپی سے ہوتی ہے، وہ تو آسان ہوتا ہے، رائٹ. ہاں. اور وہ جو گالیاں دیتی ہیں اس کو پھر حدیث میں ہی کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، میں ایک ہوں، میں صمد ہوں، میری اولاد نہیں. میں اور یہ وہی آپ کے پاس یہ آیت جو ہے آ جاتی ہے، رائٹ. تو صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شان نزول کے اندر یہ جو پورے کانسیپٹ تھے نا، جتنے کے جتنے ادیان تھے، پرانے ادیان، ان کے اندر یہ کانسیپٹ تھا. وہ لوگوں کی اللہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بنا لیتے تھے. وہ کیوں بناتے تھے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بیٹیاں بنانی اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کیوں آتا ہے، رائٹ. اس کو بھی جو ہے ہم دیکھ لیں گے، اس کو بھی چیک کر لیں گے کہ یہ وہ کیوں کرتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے جو ہے نا شان نزول ایک دفعہ جو ہے نا کہ یہ کس موقع کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی فار شور. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ بھئی یہ مکہ میں نازل ہوئی. میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا، تو وہ رول اپلائی کر کے آپ بتائیے کہ یہ کس طرح سے جو ہے. تو بعض جی جی اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سورہ کو دیکھ رہے ہیں نا اور آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ وہ سورہ کون سی ہے، تو اگر اس سورہ کے اندر تین بڑی چیزیں، تین بڑے پرنسپل جو ہیں وہ اگر ڈسکس کیے جا رہے ہیں نا، تو وہ اکثر اوقات وہ سورہ جو ہے نا مکے کی سورہ ہوتی ہے، مکی سورہ ہوتی ہے. تو وہ تین جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ توحید کے بارے میں ہو، اللہ کا تعارف ہو رہا ہو اس کے اندر. زیادہ اگر توحید کے بارے میں ہو رہا ہے، شرک کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، تو وہ مکی سورہ ہوتی ہے، رائٹ. جو کہ آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اوکے اللہ اوکے کا تعارف آ رہا ہے، اللہ کی توحید آ رہی ہے، شرک کا کنڈیم ہو رہا ہے. تو دیکھنے پہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے زیادہ توحید کے اوپر ایمفیسس ہے، تو اس لیے پتہ چلا کہ یہ سورہ جو ہے یہ کون سی مکی سورہ ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ پرنسپل جو آپ مکی صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو پروفیسی ہے نا، رسالت ہے، اس کے اوپر ہے. بھئی کوئی بھی نبی ہونا، بے شک موسیٰ علیہ السلام ہو، بے شک یوسف علیہ السلام ہو، اور بے شک جو ہے کسی بھی نبی کا اگر بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، پرانی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، رائٹ. تو وہ کون سی ہوگی؟ مکی سورہ ہوگی، رائٹ. جیسے اب ان کی مثال ایسے دیکھیے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ انعام جو ہے ایک بہت بڑی سورہ ہے، مطلب ایک پارے سے کے اوپر مشتمل ہے. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ انعام جو ہے نا اس کا اصل موضوع جو ہے نا وہ توحید ہے، اور وہ پوری کی پوری نازل ہوئی. تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ گیس کیجئے کہ سورہ انعام مکے میں نازل ہوئی یا مدینہ میں، تو کیا آپ جواب دیں گے؟ مکی ہوگی کیونکہ وہ اس میں توحید کے بارے میں توحید، زیادہ اس کی ساری توحید ہے جی. سورہ انعام کے بعد نیکسٹ سورہ جو ہے سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف کے اندر جو ہے نا 6 بڑی قومیں جو ہیں ان کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا.
اب وہ جو پرانی قومیں تھی وہ جو انہوں نے جھٹلایا، کن کو جھٹلایا؟ نبیوں کو جھٹلایا، تو نبیوں کا بھی ذکر آ گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں سورہ اعراف جو ہے اس کا موضوع یہ ہے بڑی 6 قومیں اور انہوں نے کس طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو وہ کون سی سورہ ہوگی؟ کیا وہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینہ میں؟ مکی صورت ہوگی. مکی ہوگی. پرفیکٹ. اسی طرح جو سورہ یوسف ہے وہ کون سی ہو گئی؟ مکی ہوگی. ہاں. سورہ ابراہیم جو ہے صورت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام وہ مکی ہوگی. سورہ نوح جو ہے مکی. سورہ نوح. ہاں تو یہ ایک تھوڑا سا کانسیپٹ ہے، ویسے تو پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ موسٹلی جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی نا اس سے پتہ جائے. جی تو اسی لیے نا یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی کیونکہ پوری کی پوری توحید ہے اور خلص ہے، اور یہ میک سینس بھی ہے کہ جب آپ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا جو ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، رائٹ؟ جب انہوں نے اصل تو یہ جیسے عزیر بھائی نے کہا کہ وہ خدا کو تو مانتے تھے، اصل مسئلہ یہی تھا کہ ایک خدا کو ماننا ہے. تو پھر وہ ایک خدا جب ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور دوسرے خداؤں کو کنڈیم کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا تعارف تو دینا تھا نا. تو یہ میک سینس تھا کہ اس وقت جو ہے نا یہ نازل ہوتی. تو یہ مکہ کے ابتدائی دور کے اندر جو ہے نا یہ نازل ہوئی سورہ، رائٹ؟ جی ابتدائی دور کے اندر جو یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی، رائٹ؟ رائٹ. تو اب جو اس کی فضیلتیں ہیں نا سب سے پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے جاننے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ اکثر جو ہے نا ہماری نمازوں کا حصہ یہی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں نا تو یہی سورہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے بھی اگر فضیلت جان لیں گے، رائٹ، تو اچھی بات ہے کہ جی. تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قل واللہ احد جو ہے نا یہ 1/3 قرآن ہے، 1/3 آف دا قرآن ہے، رائٹ؟ 1/3 آف قرآن ہے. اب اس کا کانسیپٹ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ بھی کہا، آپ صحابہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا بھی عاجز ہو گیا ہے کہ رات کو جو ہے 1/3 قرآن نہ پڑھ سکے، رائٹ؟ 1/3 قرآن بھی نہ پڑھ سکے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1/3 سے مراد 10 پارے، مطلب 10 پارے کون پڑھے گا رات کے وقت؟ ہم تو سارا دن جو ہے کمائی کرتے ہیں، ہم سارا دن کھیتی باڑی کرتے ہیں، بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے، تو ہم تو بستر پہ جاتے نہیں، تو اس وقت سو جاتے ہیں، رائٹ؟ تو کون 10 پارے پڑھے گا رات کے وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یہ جو قل اللہ واحد ہے یہ 1/3 آف دا قرآن ہے، کہ یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ 10 پارے پڑھ لیتے، رائٹ؟ تو اب اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ وہ قرآن کے کتنے ورڈ تھے، مطلب وہ لاسٹ ٹائم ہم کیے تھے نا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 78,000 تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے لیٹرز کتنے ہو گئے. اس کو یہ انہوں نے کہا ملٹی پلائی کر دیں 3 کے ساتھ، اصل تو 4 کے ساتھ کر دیجئے تو وہ 3 لاکھ تقریباً 23,000 راؤنڈ اباؤٹ اتنے بنتے ہیں. تو اس کو پھر آپ ملٹی پلائی کر دیں 10 کے ساتھ. تو یہ ایک دفعہ قرآن اگر آپ پڑھیں تو اس کے آپ الفابیٹ سے لیں، اس کے ایک ایک لیٹر سے لیں، تو اس کا جتنا ثواب ملتا ہے وہ اگر 3 لاکھ کو آپ 10 کے ساتھ دیں تو پھر کتنا ہو جائے گا؟ اس کو 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں راؤنڈ اباؤٹ کیا آئے گا؟ جی 30 لاکھ. 30 لاکھ. ہاں 30 لاکھ اور وہ 23 جو ہے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 35 لاکھ جو ہے نا نیکیاں آپ کے ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے، رائٹ؟ تو لیکن آپ قل اللہ 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ 35 لاکھ کا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا نیکیاں آپ کو جو ہے اس وقت جو ہے مل جاتی ہیں بیسڈ آن حدیث کے اوپر، رائٹ؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان یہی پڑھتا رہے، رائٹ؟ وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر نہ پڑھ پائے شارٹ کٹ کے لیے یہ بھی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ یہ 1/3 آف دا قرآن ہے، رائٹ؟ تو اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اگر کوئی فوت ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں کل پڑھ لیجیے، 3 دفعہ کل پڑھتے ہیں، تو وہ یہی مقصد ہوتا ہے. یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے، لیکن ان کے ہاں یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو یہ پورا قرآن ہو گیا، اور پورے قرآن کا ثواب جو ہے نا وہ پھر جو میت ہوتی ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں، رائٹ؟ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے، لیکن یہی کانسیپٹ ہوتا ہے وہاں پر. اس کو اسی لیے 3 دفعہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ 1/3 آف دا قرآن ہے، رائٹ؟ یہ اس کی ایک بہت بڑی جو ہے فضیلت ہے. جی تو اس کی اور فضیلت دیکھیے، یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، یہ ایسے مسئلہ بھی ہے، رائٹ؟ کہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابہ کی جو جماعت تھی ان کو بھیجا
رائٹ، وہ جاتے تھے اس وقت لڑنے کے لیے یا اس طرح. تو اب وہ جب گئے نا تو ان کے اوپر جو انہوں نے امیر بنایا نا، جب بھی کوئی جماعت آتی ہے اس کے اوپر کسی کو بنا دیتے بھئی یہ لیڈر ہے. ابھی بھی بزنس کے اندر نا جب بھی آپ کوئی میٹنگ رن کرتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے باس ہوتا ہے جو رن کرتا ہے پوری میٹنگ کو. تو اب وہ سارا جب گئے تو اس میں ایک جو لیڈر تھے وہ جب نماز پڑھاتے تھے نا تو اس کے نماز کے جو بھی کوئی سورہ پڑھتے تھے نا، اب وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو پڑھتے نہیں تھے، مطلب کوئی بھی سورہ پڑھی ہے تو اس کے آخر کے اندر نا قل واللہ احد پڑھتے تھے. کوئی سورہ پڑھتے اس کے آخر میں قل واللہ پڑھتے ہر رکعت کے اندر ہر رکعت کے اندر. تو صحابہ جو ہے نا ان کو بڑا اشکال ہوا. انہوں نے ان سے بھی کہا کہ بھئی آپ جو ہے اتنی لمبی کر دیتے ہیں، ہم سارا دن تھکے ہوتے ہیں، ویسے تو سفر میں ہیں، دوسرا تھکے ہوتے ہیں بھئی یا تو ایک کام کر لیں، یا وہ سورہ پڑھ لیں یا یہ سورہ پڑھ لیجئے، یہ دونوں کو ملانے کا کیا آپ کا سسٹم ہے، رائٹ. تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو میں نے تو اسی طرح پڑھنی ہے، اگر آپ خوش ہو تو ٹھیک ہے، نہیں خوش تو پھر کسی اور کوئی اور پڑھا لے، رائٹ. تو وہ بہرحال جتنا عرصہ باہر رہے تو وہ تو اپنے بیئر کرتے رہے اپنے ان لیڈر کو. تو اس کے بعد جب آئے نا تو آنے کے بعد جب پہلی میٹنگ ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آ کے انہوں نے کائنڈ آف شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا لمبی نماز پڑھتے تھے اس میں ہمیشہ جو ایک سورہ پڑھ لیتے پھر اس کے ساتھ دوسری بھی ملا دیتے اور وہ یہ سورہ خاص طور پہ ملاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو جا کے ان سے یہ پوچھو کہ کیا وجہ تھی کہ یہ سورہ جو ہے ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ ملاتے تھے. تو پھر جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے اور مجھے اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی صفات ہیں، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ بھئی جو ہے نا مجھے اس سورہ سے محبت ہے، رائٹ. اور یہ آپ زیادہ اس وقت سمجھ پائیں گے دیکھیے کہ جب آپ کو اصل کسی سے محبت ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ اسی کی بات کرنا جو ہے نا پسند کرتے ہیں، رائٹ. یہ خاص طور پہ شروع میں جب آپ مطلب اگر آپ کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تو اس سے پہلے جب آپ کو کہتے ہیں نا پہلی محبت ہو جاتی ہے تو انسان بالکل پاگل ہو جاتا ہے، صبح شام وہ ہے نا پھر اسی میں گم رہتا ہے، ہر وقت اسی کا نام لیتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، مطلب وہ کیا چیز کھاتا ہے، کیا چیز پہنتا ہے، کیا چیز یہ کرتا ہے، تو ہر چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر وقت آپ اسی کا نام گنگناتے رہیں گے، رائٹ. تو یہ اصل محبت کی بات ہوتی ہے. اب اگر کسی کو اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ یہی چاہے گا نا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بار بار کیا جائے. تو اسی لیے جب بھی نماز پڑھتے تھے نا تو یہ اللہ کا تعارف وہ پڑھ لیتے تھے، رائٹ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نا اس سورہ سے محبت ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کا تعارف ہے. تو اللہ سے محبت ہوئی تو اس سورہ سے محبت ہوئی. تو انہوں نے کیا کہا، اب یہ جواب جو ہے نا یہ ملاحظہ کیجئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چونکہ اس سورہ سے محبت کرتے ہو تو یہ بشارت ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. میرے صحابی، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم چونکہ اس سورہ سے محبت کرتے ہو اس وجہ سے اللہ پاک تم سے محبت کرتے ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرے، رائٹ. تو کم از کم ہمیں یہ سورہ جو ہے یہ آتی تو ہے لیکن اس کا معنی جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی جو ہے اللہ کے محبوب جو لوگ ہیں ان کے اندر داخل ہو جائیں، رائٹ. یہ تو ایک قصہ ہو گیا. اب وہ کیا کرتے تھے اس قصے کے اندر کیا تھا، وہ ہر سورہ کے بعد قل واللہ ملاتے تھے، رائٹ. اچھا ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام بنائے قباء مسجد. یہ قباء مسجد آپ مسجد نبوی سے نا بعض اوقات آپ سے پیدل بھی چلے جاتے تھے، رائٹ. تو پیدل جائیں تو تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں، رائٹ. تو آپ سے کی عادت تھی کہ مسجد نبی سے آپ پیدل ہی چلے جاتے قباء کی مسجد. تو یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو آپ نے مدینہ میں آنے کے بعد بنائی اور اس کے بعد جو ہے پھر مسجد نبی بعد میں بنی. تو آپ قباء جاتے رہتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارک تھی، رائٹ. اسی لیے آپ اگر عمرے کے لیے جائیں تو لوگ اکثر جو ہے ادھر جاتے ہیں جہاں پر 2 نفل پڑھنے کیا ہیں ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس کو اگر آپ 2 نفل پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو قباء کے اندر ایک امام بنائے تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے قل واللہ پڑھتے، جب بھی کوئی رکعہ پڑھتے نا قل واللہ پڑھتے اس کے پیچھے ایک سورہ ملاتے تھے. قل واللہ پڑھتے پھر سورہ ملاتے. کوئی بھی نماز ہوتی، کوئی بھی رکعہ ہوتی تو پہلے قل واللہ پڑھتے اس کے بعد پھر سورہ ساتھ ملاتے، قل واللہ پڑھتے پھر ساتھ سورہ ملاتے. اب وہ ان لوگوں نے بھی آ کے کہا یا رسول اللہ بھئی یہ ایک سورہ جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ سورہ جو ہے ساتھ کیوں ملاتے ہیں، رائٹ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ہی پوچھا ہے میرے صحابی کیوں لوگوں کو حرجے میں ڈالتے ہو، ایک سورہ جب پڑھ لیتے ہو تو قل واللہ پڑھ لی تو بات ختم ہوگی، یا تو قل واللہ پڑھو یا دوسری سورہ پڑھو، رائٹ. تو انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے، اس کے اندر اللہ کی صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بعض روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، رائٹ، تمہاری اس سورہ سے محبت نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا. اور بعض روایتوں میں آپ سے ہم نے فرمایا کہ بھئی نہ وجبت، کہ تمہارے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہوگی اس سورہ کی وجہ سے، رائٹ. تو یہ اس کی جو بہت بڑی بڑی جو ہے فضیلتیں ہیں، رائٹ. اور بھی بہت ساری فضیلتیں جو آئی ہیں، لیکن آئی تھنک اس سے بڑی جو ہے اور فضیلت نہیں ہو سکتی، رائٹ. آپ اذکار میں صبح اور شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، رائٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور یہ آپ کے پاس، تو آئی تھنک اتنی فضیلتیں جو ہیں اسی کے اوپر ہم جو ہے اکتفا کرتے ہیں، رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے میرے خیال جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں، رائٹ. میں یہ نا بخاری کی روایت ہے، ترمذی نے بھی اس کو کیا، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری حدیث کی کتابوں میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر مبارک پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ہتھیلیوں کو جمع کر ایسے کر کے اس میں پھونکتے. اور پھونکتے کیا، پہلے آپ پڑھتے کیا، قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھر اپنی ہتھیلیوں میں پھونکتے. بعض اوقات یہ بھی آیا تھوڑا سا ایسے، مطلب وہ ویٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ پھونکتے اس کو. اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے جہاں تک ممکن ہوتا. آپ اس کو سر سے شروع کرتے، پھر چہرے پر، پھر اپنے جسم کے سامنے والے حصے پر پھیرتے، اور پھر یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے. یہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ نماز بھی پڑھیں نا، میں تو کرتا ہوں صبح فجر کی نماز پڑھیں، آپ یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ پہ پھونک کر اپنے پورے جسم کے اوپر جو ہے نا کر لیں، پورے جسم کے اوپر آپ پھیر لیجئے، رائٹ. فجر کی نماز کے بعد بھی، اور پھر اگر آپ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا، عصر سے لے کے مغرب تک یہ بھی ٹائم ہوتا ہے، تو یہ آپ عادت، یہ اتھینٹک حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایسے اس کو پھونک کر اپنے پورے جسم کے اوپر جو ہے پھیر لیتے رات کے بعد. یہ 3 صورتیں، رائٹ. تو آپ کو جو ہے خواب بعض اوقات ہوتا ہے، لوگوں کو اٹھ جاتے ہیں، خواب آتے ہیں برے برے، وہ بھی جو ہے نہیں آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ وضو کر لیجئے اور یہ پڑھ لیجئے اور پھر سو جائیے انشاءاللہ جو ہے نا. اور آپ کو بستر وغیرہ صاف ہونا چاہیے، رائٹ. تو آپ کو برے اگر شیطان ڈراتا ہے یا خوابوں کا مسئلہ ہے، رائٹ، وہ بھی نہیں آئیں گے، اور نیند بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا. لیکن دیکھیے اب ہم نے اس کو اتنی تفصیل سے پڑھا ہے نا، تھوڑا سا اب آپ کو ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. مطلب جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پاور کتنی ہے، وہ کتنی قدرت رکھتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور پھر میں کن چیزوں سے پناہ مانگ رہا ہوں. اگر یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو پھر آپ دیکھیے گا اس کا اثر ہوگا. مطلب ایک ہے کہ ایسے ہی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کیا پڑھا کوئی پتہ نہیں، رائٹ. تو اسی کے لیے ہم اس کا ترجمہ کھول کے سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کو شعور ہو کہ اللہ پاک کس چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ صحیح بیٹھتا ہے ادھر، رائٹ. پھر آپ کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، رائٹ. جی تو سب سے پہلے کیا ہے، کل آپ کہہ دیجئے کہ وہ کیا ہے، مطلب وہ اللہ احد، کہ وہ اللہ جو ہے نا یکتا ہے. یہ جو یکتا ہے نا اس کو دھیان رکھیے گا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ عربک نہ پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں یہ یکتا، یہاں پہ انہوں نے ترجمہ اس کا یکتا کیا ہے، لیکن انگلش میں آپ دیکھ لیجئے یہ ہے، دیکھیے He is Allah the one, right, the one, right. تو لیکن یکتا جو ہے اگر آپ اردو سمجھتے ہیں، رائٹ، تو یہ زیادہ اس کا معنی دے رہا ہے دی ون، آئی تھنک یہ بھی معنی دے رہا ہے. لیکن احد جو ہے نا یہ میں کل ایکسپلین کروں گا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی اگر آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. نہیں، وہ اللہ یکتا ہے، رائٹ. دیکھیں واحد ہے نا، ہم عربک میں یہی کہتے ہیں واحد اثنین ثلاثہ، رائٹ، واحد اثنین ثلاثہ ایسے کہتے ہیں، رائٹ. تو اگر یہاں پہ واحد آ جاتا نا، آتا کل هو اللہ واحد، یا آ جاتا اللہ واحد، کہا جاتا کل اللہ واحد، رائٹ، تو پھر اس کی بیوٹی ساری چلی جاتی ہے اس کے اندر. وہ کیسے ہے وہ کل آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے نا وہ یکتا ہے، یکتا ہے. یہ زبردست معنی ہے اس کا، رائٹ. اچھا نیکسٹ ہے کہ اللہ جی اوکے انٹرپٹ کرنے کے لیے سوری، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ون اینڈ اونلی، یکتا کا مطلب ون اینڈ اونلی، رائٹ، ون اینڈ اونلی. اب انگلش میں بھی یہ ترجمہ نہیں کیا نا، میں اسی لیے اس پہ روکا ہے کہ ون اینڈ اونلی یہ معنی کرنا چاہیے تھا وہاں پر.
وہ ٹرانسلیشن میں یہ معنی جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں رائٹ. لیکن یکتا جو ہے نا پھر دے رہا ہے آپ کو. اب بعض کا تو اردو لوگ نہیں اتنی سمجھ پاتے, ان کو شاید نہ سمجھے کہ یکتا سے کیا مراد ہے رائٹ. لیکن کل اس کو ایکسپلین کروں گا میں انشاءاللہ. جی تو یہ آپ آگے اللہ الصمد, اللہ پاک بے نیاز ہے. اب یہ بول تو دیا بھائی اللہ بے نیاز ہے, بھائی کیا معنی ہوا یہ بھی کل ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے رائٹ. لیکن آپ اس کو دیکھیں اللہ بے نیاز ہے, مطلب بے نیاز سے کیا مراد, آپ سنتے ہوئے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ مطلب ٹرانسلیشن لکھی ہے نا اللہ دا سیلف, وہاں پہ بھی لکھا ہے انگلش میں بھی, تو کیا آپ کو اس کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے, کوئی رائٹ. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ 50% بتایا ہے, جو 50% ہے وہ کل ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے رائٹ, اور 50% نیکسٹ کل ہم کریں گے رائٹ. نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے, اصل معنی یہ ہے رائٹ. اور آخر میں جو بتایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس جیسا کوئی نہیں, تو اس کی صفات کے اندر, اس کی ذات کے اندر رائٹ. تو یہ سمپل سا ہے, ہم اس کا ترجمہ بھی جانتے ہی ہیں, لیکن اصل اس میں کیا ہے وہ کل انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کو ایکسپلین کریں گے زیادہ کر کے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا مزہ ہے, جیسے باقی جو آپ نے صورتیں دیکھی نا, اور یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو جو ہے اتنا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے رائٹ. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کو کور کریں گے رائٹ.